Assalamu alaikum everyone. This is gonna be a very funny video, at least for me. I don't know if it's for you, but इमरान खान साहब ने कह दिया है कि लड़कियों को कपड़े पूरे पहनने चाहिए ताकि उन पे सेक्सुअल अटैक ना हो सके. बेसिकली वो कह रहे हैं कि हमारे मर्द जो हैं वो बड़े कुत्ते हैं. अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे मर्दों का कुत्तपुना हमारी औरतों को तंग ना करे तो औरतें पर्दा करें. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्दा अकॉर्डिंग टू हिम. But he doesn't realize that he is just saying that men are dogs. The dogs who don't only get aroused when they see a woman, but also jump on her sexually. Because that's how boys are, that's how men are. Dogs. जब इमरान खान साहब ये बातें करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे मर्दों को इंटाइटलमेंट है कि वो छेड़ेंगे लड़की को. अराउज होना तो नॉर्मल है बायोलॉजिकली, लेकिन उस अराउजल के बाद किसी को हैरास करना या मोलेस्ट करना नॉर्मल है क्योंकि मर्द है, क्योंकि ये मर्द ने ही करना होता है ना. टू अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटाइटलमेंट कि इंटाइटलमेंट है क्या. अगर हम इंटाइटलमेंट को गूगल करें तो डेफिनेशंस कुछ इस तरह आती हैं कि द फैक्ट ऑफ हैविंग अ राइट टू डू समथिंग और also the belief that one is inherently deserving of privileges or special treatment. यानी कि कोई बंदा ये समझे कि यार ये तो मेरा हक है, ये मैंने ही तो करना है, मैं शायद बना ही इस चीज़ के लिए हूँ. और जब आपका प्राइम मिनिस्टर साहब आपको इंटरव्यू में बार बार पिछले 1 महीने से डिफरेंट स्टेटमेंट्स में ये कह रहे हो कि यार लड़कों का तो इंटाइटलमेंट का सीन है ना, लड़के तो होते ही इंटाइटल्ड हैं, जैसे कि वो खुद इंटाइटल्ड थे अपनी जवानी में. ही डिड एवरीथिंग ही लाइक टू डू. And now that he is old, so now is the time to moral police others, especially when he is trying to hide the fact that his government or any government whatsoever fails to contain men within their limits. So he pleases his conscience by saying that okay, we cannot control men, let's blame the victims of sexual molestation, which are women most of the time. So he is not only shying away from his responsibility as the head of the state, as the head of an institution who has to make sure that law is enforced and women are safe. Instead, what he chooses to do out of his self-righteous perception of himself, कि यार औरतों को कह दो कि वो टेम्पटेशन करती हैं, और इंटरव्यू में ऐसे वर्ड्स यूज़ करो कि जैसे मुआशरे में टेम्पटेशन कम हो. और भाई किसने कहा है कि औरतों को देख के अराउज नहीं होते लड़के या लड़कों को देख के अराउज नहीं होती लड़कियां? ये तो बायोलॉजिकल फैक्ट है. लेकिन द लिमिट्स दैट आर क्रॉस्ड आफ्टर गेटिंग अराउज्ड, दोज लिमिट्स आर टू बी सेट बाय द स्टेट, एंड दैट्स व्हाट योर जॉब इज. योर जॉब इज नॉट टू मॉरल पुलिस द विमेन एंड पुट ऑल द ब्लेम ऑन देम. ऊपर से इमरान खान साहब, ही डजंट नो, आई डोंट नो, ही मस्ट नो और मे बी नोबडी टेल्स हिम कि सेल्फ राइचियसनेस एक बड़ी गंदी बीमारी है जिससे आप सफ़र कर रहे हैं, जिससे हम सब सफ़र कर रहे हैं. सेल्फ राइचियस को अगर हम गूगल करें तो डेफिनेशन आती है कि हैविंग और कैरेक्टराइज्ड बाय अ सर्टेनिटी, स्पेशली एन अनफाउंडेड वन, दैट वन इज़ टोटली करेक्ट और मोरली सुपीरियर. मोरली सुपीरियर. नाउ दैट्स व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज. हमारी आधी से ज़्यादा सोसाइटी, पाकिस्तानी और मुस्लिम्स ग्लोबली इन जनरल, दे थिंक that just because they have been born in a Muslim family by chance, they are morally superior to other people, other religions. For example, मैं अगर देखूं कि यहाँ पर कोई क्रिश्चियन अगर मुझे अल्कोहल पीता हुआ नज़र आता है, एडल्ट अपनी मर्ज़ी से पीता हुआ नज़र आता है, और मैं उसको देखूं और उसको दिमाग में बुरा समझूं सिर्फ इस वजह से कि मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ और मैं सिर्फ इस वजह से अल्कोहल नहीं पीता क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, तो ये रीज़न हो मेरे ज़हन में कि मैं उससे मॉरली सुपीरियर हूँ. ये है असल में बीमारी हमारे मुसलमानों की, जिनको पता नहीं लगता कि हाउ दे इग्नोर द फैक्ट कि द अदर पर्सन हु इज़ नॉट नॉन मुस्लिम, हु इज़ नॉट फ्रॉम इवन योर बैकग्राउंड, इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन. ही वॉज रेज्ड इन अ टोटली डिफरेंट वे, ही हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़, एंड यू कंसिडर योर सेल्फ मॉरली सुपीरियर टू देम. और नॉन मुस्लिम्स के चक्कर में भी नहीं, बल्कि ये तो हमारे मुसलमानों के अपनी सेक्ट्स के अंदर सुन्नी समझते हैं कि वो मॉरली सुपीरियर, शियाओं से शिया समझते हैं वो मॉरली सुपीरियर है, सुन्नी से बरेलवी समझते हैं वो देवबंदियों से मॉरली सुपीरियर है. तो ये मॉरली सुपीरियर यानी सेल्फ राइचियसनेस की बीमारी है, हम सबको है. मुझे भी बहुत अरसा रही है, 27-28 साल. अब मैं इससे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ. अब जब मुझे पता लगा है ना कि अगर मैं किसी को अपने से कमतर समझता हूँ तो असल में वो उसका मसला नहीं, वो असल में मेरा दिमागी फतूर है, मेरी कोई इनसिक्योरिटी है
جو مجھے پتہ نہیں کہیں سے ملی ہے، جب میں نے اپنے بڑوں سے ایکوائر کی ہے، جس کو سولو کرنے کے لیے میں نے ٹائم ہی نہیں نکالا زندگی میں، جس کے اندر انٹروسپیکٹ کر کے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملا کبھی. یعنی کہ کہیں غلطی میرے میں ہی ہے. جیسے میں اگر مسلم گھر میں پیدا ہو گیا ہوں بس بائی چانس، تو میں انٹائٹلڈ ہوں زیادہ بلیسنگز کا، اور کنفرم جنتی ہے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ پاک سمجھوں گا، زیادہ انٹائٹلڈ سمجھوں گا ٹو مورل پولیس ادرس، کہ یار تم یہ اچھا کر رہے ہو، برا کر رہے ہو. عمران خان کی باتیں سن کے نا مجھے وہ بابے یاد آ جاتے ہیں جو کہ ساری زندگی پلے بوائے بن کے گزارتے ہیں، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ اللہ اللہ کرتے ہیں. پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو چھوٹوں کو وہ کہتے ہیں بچپن سے ہی تمہیں ڈنڈا دیں گے ہم، تم بس پردہ کرو، اگر تم لڑکی ہو تو تم بچ کے رہو بس لڑکوں سے، بیکاز مین آر ڈاگس، مین آر پگس. یہ کہا ہے عمران خان صاحب نے. عمران خان صاحب جیسے نا لوگ ہوتے ہیں یو کے میں نا، جو خود زندگی یہاں گزار لیتے ہیں، اچھی خاصی انجوائے کرتے ہیں زندگی نا، مطلب جس طرح وہ چاہتے ہیں ویسے انجوائے کرتے ہیں پاکستان سے باہر آ کے. پھر جب بچے پیدا ہونے لگتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی، ان کو پاکستان لے جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے جیسے لیک آف پبز اور لیک آف ایکسیس ٹو سیکس اور الکوہول ول سیو دیئر چلڈرن فرام گوئنگ ایسٹرے اور گوئنگ امورل اور سم تھنگ لائک دیٹ. بڑی فنی بات ہے. اور یہ ہیں لوگ، بڑے ہیں ہمارے دیسی کمیونٹی کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں بچے کو نا ہم نے پاکستان لے جانا ہے، جیسے ہی وہ بڑا ہونے لگا بچیاں خراب ہو جائیں گی، بچے خراب ہو جائیں گے. کیونکہ خود جو پیرنٹنگ نہیں کرنے آتی، کیونکہ خود ریلیجیسلی کنفیوزڈ ہے نا، خود کنفیوزڈ ہیں اور ریلیجیس ایگزسٹینشل کرائسس کا شکار ہیں. خود پتہ نہیں ہے کہ ویئر ڈو دے اسٹینڈ. خود اپنی انسیکیورٹیز پہ کام نہیں کیا ہوا اپنی زندگی میں. یعنی کہ پاکستان سے باہر آ کے ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ تو بہتر ہو جاتا ہے، لیکن ان کا اسٹائل آف تھنکنگ چینج نہیں ہوتا. وہ وہی پاکستانی روٹس کے تھرو ہی دیکھتے ہیں، اور پھر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہماری اسلامک روٹس بہت اسٹرانگ ہیں. کیونکہ ہم بچوں کو ڈنڈے ماریں گے اگر وہ تھوڑا کوسچن کر لیں گے آپ کے ریلیجیس بلیفس کو، کیونکہ آپ بس آنسر نہیں ہوں گے تو آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے، جیسے کہ عمران خان صاحب کرتے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ عورتوں پہ ڈال کے مردوں کو ایگزمپٹ کر دیتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی سے. یہ مرد تو ہوتے ہی کتے کے بچے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ بچائیں اپنے آپ کو. خان صاحب اب کس ایلیوژن میں ہیں یار؟ جی ہمارے یہاں پہ کلچر نہیں ہے نائٹ کلبز کا، پبز کا، تو ویسٹ کا کلچر ہے وہ، تو اس لیے ہمارے لڑکوں کو کبھی لڑکیوں دیکھنے کا موقع نہیں ملا. آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا نا، آپ کا تو وہاں کلچر ہے. ارے خان صاحب سب کچھ ہے پاکستان میں. آپ کے پاس 4 پیسے ہوں نا، آپ ڈیفینس چلے جائیں، آپ کو ہر قسم کا نائٹ کلب ملے گا، آپ کو ہر قسم کی پارٹی ملے گی. کون سی امیروں کی شادیوں میں شراب بھی نہیں چل رہی ہوتی؟ بتاؤ نا کس ایلیوژن میں رہ رہے ہیں آپ؟ بلکہ آپ تو امیر بندے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بلکہ آپ کو تو پتہ تھا جب آپ تھوڑے سے جوان تھے، سب پتہ تھا آپ کو کون سی چیز کہاں سے ملتی ہے. تو ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ نے ڈھونڈنی ہو چیزیں آپ کو مل جائیں گی پاکستان میں. یہ نہ کہیں کہ ہاں غریبوں کے پاس نہیں ہے، جو بندہ غریب ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ بیچارہ اس ریلیجیس ایلیوژن میں رہتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہر بندہ بہت نیک ہے. بلکہ جتنا گند میں نے پاکستان میں دیکھا ہے اتنا میں نے یہاں پہ بھی نہیں دیکھا. جتنی ویمنز آپریشن، جتنی فیملی ٹاکسیسٹی، جتنا زیادتی، جتنا ناپ تول میں ہیر پھیر، یہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے، میں نے اور آپ نے دیکھا ہے، اتنا یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر زیادہ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. ٹھیک ہے، جتنی کرپشن ہم نے ادھر دیکھی ہے وہ شاید آپ کو دنیا میں بہت کم اگزامپلز ملیں اس کی. ٹھیک ہے، تو کس آپ دنیا میں رہ رہے ہیں خوش فہمی میں ہیں؟ اور ہمارے لڑکوں نے لڑکیاں کیوں نہیں دیکھی ہیں؟ وی پی این چلتے ہیں، پون سب دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، ون آف دا ہائیسٹ پون کنزمپشن ہے پاکستان کے اندر. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں قسم سے؟ اور آپ جو میرے فالوورز ہیں، اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ کافی ہے آپ کے بہتر ہونے کے لیے کسی نان مسلم سے، یا اگر آپ سنی ہیں تو کسی شیعہ سے آپ بہتر ہیں، یا اگر آپ شیعہ ہیں تو اگر آپ کسی سنی سے بہتر ہیں، تو آپ ایسا کریں، ایک بٹن ہے میرے پیج پہ انفالو کا، وہ انفالو کر دیں، کیونکہ مجھے بالکل مزہ نہیں آتا آپ لوگوں سے بات کرنے کا. کوئی فائدہ نہیں، آگے جا کے آپ نے بڑا افینڈ ہوا کرنا ہے میرے سے، تو آپ بہتر ہے ابھی انفالو کر دیں سارے، بجائے مجھے گالیاں دینے کے نا ابھی انفالو کر دیں پلیز. تھینک یو.